أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك ونستعينك يا يا مقيل العثرات يا كاشف الكربات يا مجيب الدعوات يا سامع الأصوات. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين الصلاة والسلام على خير خلق الله خير البرية وأفضل الأنبياء صاحب النعمة العظمى والحجة الكبرى ربيع اليتامى والعروة الوثقى شافع يوم الجزاء محمد المصطفى وعلى آله الأتقياء النجباء الشرفاء لا سيما بقية الله صاحب الزمان روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على الأعداء أعدائهم أعداء الله من يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. سادات المؤمنین عزاداران مومن کربلا اشرع محرم الحرام اپنی آخری ساتھ ایک دن کا مہمان رہ گیا ہے زہرا کا اور نہ جانے اگلے سال کون ہوگا کس کو یہ فرصہ نصیب ہو کس کو نصیب نہ ہو. بہرحال یہ چند لمحات جو باقی ہیں بہت قیمتی ہیں. جو موضوعات آپ کی خدمت پیش کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے بہرحال وقت میں گنجائش نہ رہی اور موضوع تشنہ بیان رہ گیا. بہت سے باتیں بیان تک نہ پہنچ سکی. بہرحال جہاں تک خدمت ممکن ہو سکی پرخلوص طریقے سے کوشش کیجیے کہ آپ تک معروضات کو پہنچایا جائے. امید ہے کہ بزرگان قبول فرمائیں گے اور ہمارے حق میں دعا فرمائیں گے. بزرگان گرامی آج کی مجلس میں ایک اور نازک مرحلہ ہے جس کو مجھے آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے
انسان کو پستی کے لیے نہیں، کمال کے لیے پیدا کیا۔ خدا نہیں چاہتا کہ بندے گھٹیا ہو جائے، خدا چاہتا ہے کہ لوگ ترقی کریں، بلندی میں آئیں۔ اور اس ترقی سے مراد دنیاوی ترقی نہیں، بلکہ انسان کی روح اتنی پرواز کرے کہ قرب پروردگار کی منزل پہ فائز ہو جائے، کہ خدا اس پاک و پاکیزہ روح کو خلیفۃ اللہ کا لقب دے سکے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے نہیں، بن سکتا ہے، کیونکہ خداوند عالم نے انسان کو صفر پہ پیدا کیا۔ آپ پڑھے لکھے بزرگ تشریف فرمائیں بچوں سکولوں میں، زیرو کے اوپر کچھ درجے ہوتے ہیں اور زیرو کے نیچے کچھ درجے ہوتے ہیں۔ زیرو کے اوپر پازیٹیو، زیرو کے نیچے نیگیٹو۔ درجہ حرارت جب ناپتے ہیں نا تو یا یہ کہتے ہیں کہ درجہ حرارت زیادہ ہے یعنی زیرو سے اوپر ہے، درجہ حرارت کم ہے یعنی زیرو سے نیچے چلا گیا ہے، تو یہ -1 -2 میں چلا جاتا ہے۔ تو خداوند عالم نے انسان کو زیرو پہ پیدا کیا اور ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں ماؤں کے بطن سے جب دنیا میں لائے تو لا تعلمون شیئا، تم کسی چیز کو جانتے، بولیے نا، نہیں جانتے، نہ اچھائی نہ برائی، نہ اچھائی کا علم تھا کہ یہ اچھائی ہے، نہ برائی کا علم تھا کہ یہ برائی ہے۔ اس دنیا میں بھیجا لا تعلمون شیئا، تم کسی چیز کو جانتے نہیں تھے۔ ہاں، اللہ نے علم عطا نہیں کیا، غور فرمائیے گا، علم عطا نہیں کیا، استعداد عطا کیا۔ جملہ توجہ فرمایا، علم نہیں دیا، کمال دے کے نہیں بھیجا، استعداد دے کے بھیجا۔ قوت ہے، ذہانت ہے، عقل ہے، استعداد ہے۔ اب خدا ارشاد فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا، ہم نے انسان کو دو رستے ہدایت کر دیے ہیں، اب چاہے تو زیرو سے اوپر چلا جائے، چاہے تو زیرو سے نیچے چلا جائے۔ اگر اوپر جائے گا تو مسجود ملائک بنے گا، اگر نیچے جائے گا تو پستیوں کی انتہا وہ آئے گی جس میں خدا پکار کے کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ بہرحال خدا یہ نہیں چاہتا کہ انسان چوپائے سے بدتر ہو جائے، خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ مسجود ملائک بن جائے۔ تو یہ ترقی، یہ روح کا تکامل، یہ انسانیت کا ارتقاء، یہ بغیر نظام کے نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ایک نظام چاہیے۔ آپ نے ایک مجلس کروانی ہے تو ایک کمیٹی چاہیے، کچھ لوگ چاہیے جو اس کو مرتب کریں، لوگوں سے پیسے اکٹھے کرنا، اس کی ذاکرین کو بلانا، لنگر پکانا۔ ایک مجلس کتنے بکھیڑے ہوتے ہیں اس کے، کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا امام بارگاہ کے حوالے سے، سپیکروں کے حوالے سے، انتظامیہ کے حوالے سے، نہ جانے کیا کیا کر کے تب خدا خدا کر کے ایک مجلس ہوتی ہے۔ تو ہر کام کے لیے اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے ایک نظام کی ضرورت ہے۔ وہاں مسجدیں، وہاں امام بارگاہیں، وہاں پہ اسکول، وہاں پہ چیزیں ویران ہو جاتی ہیں جہاں پہ کوئی نظام سنبھالنے والا نہ ہو۔ تو بہرحال یہ دنیا کی ہر چیز سے واضح ہے کہ کسی بھی مقام پہ آپ کو کام کرنا ہو تو وہاں نظام چاہیے۔ دنیا کا کوئی بھی چیز کامیاب کرنا ہو تو آپ کو نظام چاہیے۔ جب دنیا کی ہر چیز کے لیے نظام چاہیے تو انسان کے جو اشرف المخلوقات ہے اس کی ترقی اور تکامل کے لیے کوئی نظام نہیں چاہیے۔
وہ بغیر نظام کے ہو جائے گا. توجہ ایک جملے پر فرمائیے گا. آج کل نظریات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. سائنس ہمیں جو سکھا رہی ہے وہ بڑے عجیب عجیب غریب نظریات ہیں اور ہم بھی ان پہ پکے ہیں کہ سائنس جو کہتی ہے یہ ٹھیک کہتی ہے. پہلے وہ مادہ اور نیچر کا مفروضہ تھا کہ نیچر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ خود بخود ہو جاتا ہے. مادے سے چیزیں خود بخود بن جاتی ہیں. اس کے بعد ڈارون صاحب تشریف لے آئے. انہوں نے کہا نہیں یہ بات غلط ہے. اب یہ سائنس ہے نا اپنے ہی نظریات کو باطل کرتی جا رہی ہے. تو بچے جانتے ہیں کہ وہ ڈارون نے کہا کہ یہ مادے سے چیزیں نہیں بنتی بلکہ رفتہ رفتہ یہ چیزیں ارتقائی منزل پہ جاتی ہیں اور ارتقا کرتے کرتے شکلوں کو بدلتی ہیں. انسان بندر تھا پہلے, رفتہ رفتہ انسان بن گئے. توجہ فرما لی. اس کے بعد پھر نیا نظریہ آ گیا بگ بینگ کا نظریہ کہ نہیں جی وہ بھی ڈارون صاحب بھی غلط کہتے تھے. وہاں وہ سائنس پھر جھوٹی ہو گئی کہ سائنس جھوٹ کہتی ہے. ایک نیا نظریہ آ گیا. وہ کیا جی, ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے بعد کیا ہوا, کائنات اپنی جگہ پہ بن گئی. ایک جگہ بات ہو رہی تھی, میں نے کہا جناب میں آپ کو ایک بات نہیں بتاؤں. کیا؟ میں نے کہا میرے پاس گاڑی تھی خراب, میں سپیڈ میں لے گیا, جا کے میں نے دیوار میں ماری, میری گاڑی بالکل نہیں ہو گئی. توجہ فرما رہے ہیں. میں نے دیوار میں گاڑی, تو آپ کو بھی کمڑیال والوں کو میں مشورہ دے رہا ہوں کہ جس کی گاڑی خراب ہو جائے سمجھے کہ چونچا کر رہی ہے, وہ بس سپیڈ میں لے جا کے گاڑی دیوار میں مار دے زور سے. آپ دیکھیے گا آپ کی گاڑی بالکل نئی فٹ فاٹ لش پش ہو کے آپ کو گاڑی مل جائے گی. لیکن اگر اس سے بہتر گاڑی چاہیے, ہاں آپ کو گاڑی نہیں اس سے بہتر مل سکتی ہے. کرولا گاڑی سے آپ بی ایم ڈبلیو تک بھی جا سکتے ہیں. اگر اور زور سے مار دیں دیوار میں تو یہ بھی ممکن ہے کہ کرولا جو ہے وہ بی ایم ڈبلیو میں بدل جائے. ہنس پڑے وہ سارے. سائنس ترقی کر گئی ہے بھائی, کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ سب حیران ہو گئے کہ یہ کیا باتیں مکالنے شروع کر دی ہیں. میرے بزرگوں, بگ بینگ ایک دھماکہ ہے, بگ بینگ ایک ایکسیڈنٹ ہے, اور ایکسیڈنٹ سے چیزیں بگڑتی ہیں, بنتی نہیں. تو آپ کا نظریہ بھی کام کر رہا ہے نا کہ بگ بینگ یا دیوار میں گاڑی مارو تو گاڑی ٹوٹے گی یا گاڑی بنے گی. دھماکوں سے ایکسیڈنٹ سے چیزیں بگڑتی ہیں, بنتی نہیں, سنورتی نہیں. جب آپ کی گاڑی دیوار میں ٹھوکنے سے نئی گاڑی نہیں بن سکتی تو ایک دھماکے سے اتنی منظم, اتنی مرتب, اتنی پرفیکٹ, اتنی کامل و اکمل کائنات, اس کا نظام سب کچھ اس طرح چل رہا ہے. بیوقوف سمجھائے ساری کائنات کو, عقلیں لوگوں کی گھاس چل رہی ہے. دھماکوں سے چیزیں برباد ہوتی ہیں, دھماکوں سے چیزیں بنتی نہیں. کائنات کا مرتب نظام کسی دھماکے نے نہیں بنایا, اللہ رب القدوس نے بنایا ہے. بنانے والی کوئی ذات ہے جس نے اس کو مرتب طریقے سے بنایا ہے. دھماکے سے یہ ہو گیا, دھماکے سے وہ ہو گیا. میرے بھائیوں میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نظام ضروری ہے ارتقاء کے لیے, بنانے کے لیے, سنوارنے کے لیے. نظام چاہیے, اور نظام ہر چیز کو, دنیا کی چیزوں کو, دنیا کے بنائے ہوئے نظام چلا سکتے ہیں. دنیا کے بنائے ہوئے نظام اس کو چلا سکتے ہیں, مگر انسانیت کی ترقی, کمال اور ارتقاء کے کام نہیں آ سکتی. کیوں؟ کیونکہ جو دنیا کی چیزیں ہیں اس کو دنیا والے سنوار سکتے ہیں. انسان دنیا کی چیز نہیں ہے. غور فرمائیے گا, میں پھر کہوں, دنیا کی چیزوں کو دنیا کے نظام چلا سکتے ہیں. انسان دنیا کی چیز نہیں ہے. انسان کیا ہے؟ انا للہ انا الیہ راجعون. انسان اللہ کی طرف سے ہے اور اسے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے.
دنیا کی چیزوں کو سنوارنے کے لیے آپ کے نظام شاید کام آ جائیں، لیکن انسان کے کمال کے لیے کام نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ دنیا کی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ کی بھیجی ہوئی چیز ہے۔ تو جب یہ چیز اللہ کی بھیجی ہوئی ہے تو اس کی ترقی کی منازل اور اس کی پرفیکشن کے قوانین کو مرتب کرنا بھی اس کا کام ہے۔ جو نظام انسان کی ترقی و کمال کے لیے بنایا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا تعارف کروا کے فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ فرما رہا ہے انسان کی ترقی کے لیے جو قانون میں نے بنایا ہے اس قانون کا نام نظام ولایت۔ اور نظام ولایت ابھی سما خراشی چند دن پہلے سے آپ کی جاری ہے، نظام ولایت ایک طرفہ نہیں ہے، ایک طرف ولی ہوتا ہے دوسری طرف عبد ہوتا ہے۔ ایک طرف ہے انما ولیکم اللہ، دوسری طرف ہے اطیع اللہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور دوسری طرف سے اطیع اللہ و اطیع الرسول وأولی الامر منکم۔ تو ایک طرف سے ولی ہوگا جس کا کام ہے حکم دینا، کنٹرول کرنا، دوسری طرف سے عبد ہوگا جو اس کے کنٹرول میں اپنے آپ کو دے گا، اس کے امر کی اطاعت کرے گا۔ تو امر اور اطاعت مل کر ولایت بناتے ہیں۔ امر اور ولایت امر اور اطاعت مل کر ولایت بناتے ہیں، تب ولایت کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ ولی اور اب ملتے ہیں تو ولایت کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ ولی حکم دیتا ہے اور اب اس کو امتثال کرتا ہے۔ عزیزان محترم، جو آج بات کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ولی ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ وہ ولی ہے آپ کے، اگر آپ اطاعت کریں گے تو آپ کے ولی، اگر میں اطاعت کروں گا تو میرے ولی، اگر وہ اطاعت کریں گے تو ان کے ولی۔ جو اطاعت کرتا چلا جائے گا اس کے وہ ولی ہیں، جو اطاعت نہیں کرے گا اس کے وہ ولی نہیں ہے۔ تو سیدھی سی بات بیان کر دی تھی قرآن کے حوالے سے کہ قرآن نے کہا من اتخذ الہہ ہوا، کہ جس نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ کیا مطلب یہ کہ جو اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع کرتا ہے، اپنے نفس کی مانتا ہے، وہ اللہ کی مانتا ہی نہیں، تو اللہ بھی اپنے آپ کو اس کا ولی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہذا جو تسلیم کرتا جائے گا، اطاعت کی منزل پہ آتا جائے گا، عبدیت کی منزل پہ فائز ہوگا، اس کے وہ ولی ہیں۔ جو اطاعت اور عبدیت کی منزل پہ نہیں آئے گا وہ نظام ولایت کا حصہ ہی نہیں۔ لہذا یہ ہر بندے کا اپنا اپنا نظام ہے، آپ کا اپنا، میرا اپنا، ان کا اپنا۔ یہ ہر بندہ اپنے گریبان میں دیکھ سکتا ہے، کوئی دوسرے کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون نظام ولایت میں ہے، کون نہیں ہے، کون اس قلعہ کے اندر ہے، کس کو نکال کے باہر کر دیا گیا ہے، کہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کہ ہر بندہ اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے۔ اگر میں اطاعت کی منزل پہ ہوں تو سارا زمانہ مجھے گالیاں دے، میں ان کی گالیاں دینے سے ولایت سے خارج نہیں ہو جاؤں گا، کیونکہ میں اپنے آپ میں جانتا ہوں کہ میں مولا متقیان اور نظام ولایت کے ہر حکم کا کس قدر پابند ہوں۔ اسی طرح آپ اگر پابند نظام ولایت ہیں، سارا زمانہ مل کے بھی کہے کہ نہیں یہ فلاں ہو گیا ہے، نہیں یہ غلط ہو گیا ہے، تو کسی کے کہنے سے کوئی بھی نظام ولایت سے خارج نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ نظام ولایت نے کسی کو بھی اپنا ایجنٹ نہیں بنایا کہ فلاں جو ہے وہ ایجنٹی کرے، وہ ٹکٹ دے گا تو یہ نظام ولایت میں آ سکتا ہے، وہ نہیں گا۔ کسی کی کوئی حیثیت نہیں، ہر بندے کی ذاتی حیثیت ہے، وہ جانے اس کا ولی جانے، کوئی کسی کی ولایت کا ٹھیکیدار نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنی اپنی ذات میں اس کا حساب و کتاب ہے ولی کے ساتھ۔ اگر یہ اطاعت گزار عبد ہے تو اس کا ولی ہے، اگر یہ اطاعت گزار عبد نہیں تو اس کا ولی کوئی نہیں۔ یہ قرآنی فیصلہ ہے، یہ ایمانی فیصلہ ہے، اس کا انکار کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ ہر بندہ اپنا خود ذمہ دار ہے۔ میں اپنا آپ
یہ مرحلہ ہے نظام ولایت اور عبدیت کا۔ بزرگان تھوڑا سا مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، میں اس گفتگو کو کر چکا ہوں، دہراتا ہوں تاکہ بچوں کو بات یاد ہو جائے۔ جو بات کرنا ہے وہ اب میں شروع کر رہا ہوں۔ یہ ہے نظام ولایت، اور یہ انفرادی سلسلہ ہے۔ ہر بندے کا اپنے ولی کے ساتھ، ہر بندے کا اپنے ولی کے ساتھ انفرادی مسئلہ ہے نظام ولایت۔ توجہ فرمائیے گا، ایک اور لفظ ہے جسے ہم بولتے ہیں، ایک ہے ولایت، دوسرا ہے امامت۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ امامت کیا ہے۔ غور فرمائیے گا، امامت کیا ہے؟ جس طرح میں مختصر کرنا چاہتا ہوں، جس طرح نظام ولایت اور ولی یک طرفہ نہیں ہے بلکہ دو طرفہ ہے، ایک طرف ولی ہو دوسری طرف عبد ہو، اسی طرح امامت بھی ایک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ ہے۔ توجہ، معنی دو طرفوں سے مل کر بنتا ہے۔ امام، توجہ، ولی ہو جس کا کوئی عبد ہو، اور امام ہو جس کی کوئی امت ہو۔ امام ہو جس کی کوئی امت ہو، توجہ، وہی ہے ولی بھی، وہی ہے امام بھی، لیکن فرق ہے رشتہ ولایت میں اور رشتہ امامت میں۔ ہے وہی ذات ولی بھی، ہے وہی ذات امام بھی، لیکن جب ہم کہیں گے ولی تو ہمارا انفرادی مسئلہ امام کے ساتھ ہے، جب ہم کہیں گے امام تو یہ اجتماعی مسئلہ ہے، یہ اجتماعی مسئلہ ہے۔ چونکہ ولی کے مقابلے میں عبد ہو سکتا ہے، عبد ایک بھی ہو تو کام چل سکتا ہے، لیکن ایک بندہ امت نہیں ہو سکتا۔ اللہ ولی ہے، رسول عبد ہے، ایک ولی ایک رسول ولی ہے، علی عبد ہے، ایک ولی ایک عبد، کام چل گیا نا نظام ولایت کا۔ لیکن امام تب ہوتا ہے جب امت ہو، اور امت ہوتی ہے ایک دو فردوں سے امت نہیں ہوتی۔ امت کس کو کہتے ہیں؟ امت کہتے ہیں ایک قوم کو جو متفق ہو کر کسی کے حکم کی پابند ہو جائے۔ تنہا پابند حکم ہوں گے تو عبد ہیں، مل کر پابند حکم ولی ہوں گے تو یہ امت ہے۔ غور فرمائیے گا، امام جو پردہ غیبت میں ہے وہ کیوں ہے؟ وہ آپ کیوں نہیں جاتے؟ وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے اس مجمع میں جس کی خواہش یہ ہے کہ امام تشریف نہ لائے۔ کوئی بندہ نہیں جو یہ دل میں خیال کرے کہ امام نے کوئی دل اور رہنا چاہیے، خیر یہ ہے اسی کم چلا چلے ہیں، چلتا جو پہ کہ خیر یہ کچھ ریسٹ کر لیں کرا، کوئی بندہ ہے؟ خدا کی قسم نہیں، کسی کے دل کی یہ آواز نہیں کہ امام ظہور نہ فرمائے، امام کی غیبت بلانی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ غیبت امام زمان ہمارے لیے تو مصیبت ہے، خود امام کے لیے بھی کوئی نعمت نہیں۔ یہ غیبت ہمارے لیے مصیبت ہے یا نہیں؟ مصیبت ہے، دین کا بیڑا غرق ہو گیا، ہمارا استحصال ہو گیا، ہم پہ در پہ مصیبتوں میں ہے تو جگہ جگہ مصیبت۔ امام کا نہ ہونا ہمارے لیے تو مصیبت ہے، کیا امام کے لیے یہ نعمت ہے، خوشحالی ہے؟ کیا امام کسی جزیرے میں ہے، مزے سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہمیں یہاں دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا ہے؟ کیا یہ نظریہ ہے ہمارا امام کے بارے میں؟ اگر ایسا امام ہو تو ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ایسا امام کون سا ہوتا ہے؟
جو خود مزے سے زندگی بسر کرے اور امت کو دنیا کی ٹھوکروں کے لیے چھوڑ دے. امام وہ نہیں ہوتا، امام وہ نہیں ہوتا، امام ایسے نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام پردہ غیبت میں کہیں آسائش کی زندگی بسر نہیں کر رہے. امام کسی اور آسمان پہ نہیں رہتے، امام کسی اور جزیرے میں نہیں رہتے. ذرا توجہ فرمانا، امام کہاں ہے؟ امام ہمارے درمیان میں ہے. پردہ غیبت یہ ہے کہ ہم ان کو پہچان نہیں سکتے. وہ کہیں اور نہیں ہوتے، وہ یہاں ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے درمیان رہتے ہیں. پردہ غیبت یہ ہے کہ ہم ان کو پہچان نہیں سکتے. لیکن پردہ غیبت یہ نہیں کہ وہ بھی ہمیں پہچان نہیں سکتے. وہ ہمارے درمیان میں ہیں، ہماری ہر شکل کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے میرے مذہب کے ساتھ، ہمارے دین کے ساتھ کون کون کیا کیا کر رہا ہے. وہ ہمارے درمیان میں رہتے ہوئے ہمیں ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ہم اپنے آپ کو اتنے اچھے سے نہیں جانتے جتنے اچھے سے ہمیں خود امام جانتے ہیں. اور وہ ہمارے ہر کرتوت پہ ان کی نگاہ ہے، چونکہ وہ ہمارے درمیان میں. اور بندے تھے انہوں کو کہا یہ جڑا کرائی ہو گئے جڑا ہوئے ہی تھے وچ. اب ذرا توجہ فرمائیے گا، غیبت کیا ہے؟ اس طرح میں آیا ہوں باہر سے، سید بھی ہوں، مہمان بھی ہوں، طالب علم نجف سے آیا ہوں، تھوڑی ایتھے آیا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آباد و شاد رکھے. تو بندہ کوئی سلام نہ لوے، بندہ کوئی سلام دینے واسطے تیار نہ ہو. یہ جب کچھ میں کسی طرح ہو مارے جی، یہ میری عزت ہے، میرے دل پہ کیا گزرے. خدا دی قسم میرا پھر دل کرنا میں کبھی کروڑ روپیہ بھی دینا تو میرے گھر بھی آ کے میری محنت کرا. میں دوبارہ محرم تک پڑھنا دور دی گل ہے، میں کمڑیال چ لگنا بھی چنگے بندے نے سلام تک نہیں دیتے. حیا اتنا نہیں، یہی سوچنا نا میں. لیکن جب میں آیا ہوں ہر بندہ سلام کر رہا ہے، شاہ جی، سید جی، باقی ہر بندے کا اپنا اپنا نظام ہے. لیکن ایک مہمان سمجھ کے، نجف سے آنے والا ایک طالب علم سمجھ کے ہر بندہ حیا کر رہا ہے. میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے گفتگو کروں، بات کروں. ایک چیز ہے نا میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، امام زمان علیہ السلام کہیں اور نہیں، یہاں ہے. لیکن یہ بتاؤ، ہمارا آقا، ہمارا مولا، ہمارا وارث اسی مجلس میں اگر بیٹھا، کیا پتہ بیٹھے، ہمیں کیا پتہ وہ بیٹھے. اگر وہ اس گاؤں کے، اس ماحول، اس مجلس میں یہاں بیٹھے ہوں، کیا ہم انہیں پہچان رہے ہیں؟ یہ سارے امام کو فرصت دے رہے ہیں. یہ سفید ماتم کس کے لیے بچھایا؟ امام کو فرصت دے رہے ہیں. سارے لوگ آئے ہیں اپنے گھر بار تالے لگا کے، بیٹیوں، بہنوں، بچوں کو ساتھ لے کے یہاں آ کے مٹی پہ بیٹھے ہوئے امام کو فرصت دینے کے لیے. اور امام بھی ممکن ہے یہاں پہ ہوں، لیکن پورے اس گاؤں کے اجتماع میں، اپنوں کے اجتماع میں، جسے کوئی جاننے والا نہ ہو، اس تنہا ذات کو امام زمانہ کا. یہ مظلومیت ہے یا نہیں؟ جسے اس بھرے معاشرے میں کوئی نہ جاننے والا ہو، اس بھرے معاشرے میں جس کی کوئی اعتنا کرنے والا نہ ہو، وہ غریب اور تنہا فرزند زہرا امام زمانہ ہے. اب بتائیں یہ غیبت مصیبت ہے امام کے لیے یا نعمت ہے؟ میں اپنی زبان میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جسے غیبت کہتے ہیں نا، یہ کوئی جزیرہ خضراء کی مزیدار ماحول نہیں، بلکہ یہ تنہائی کا قید خانہ ہے جس میں فرزند زہرا قید ہے. تنہائی کا قید خانہ، فرزند زہرا قید ہے، اور چابیاں ہیں اس قید خانے کی ہمارے پاس. کس کے پاس ہے؟
کیوں؟ میں ثابت کرتا ہوں. اللہ نے امام کو غائب رکھا ہوا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ امام نہ آئے دنیا میں، کیونکہ امام کا کام ہے ہدایت دینا. خدا نے ذمہ داری اپنی لگائی، ان علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری ہے ہماری. اللہ ہدایت کی ذمہ داری رکھتا ہے، ہدایت کے لیے امام بناتا ہے اور امام کو اٹھا لیتا ہے، بھیجنے کے لیے تیار ہی نہیں. یہ تو پھر اللہ عادل ہی نہ ہوا، ہدایت دیتا بھی نہیں اور قیامت میں ہم سے سوال بھی کرتا ہے اچھا کیا کیا برا کیا کیا. یا اللہ جب ہدایت ہی نہیں دی اچھے برے کی تو سوال کس بات کا کر رہے ہو؟ یہ تو خدا کی عدالت پہ حرف آ جائے گا. خدا عادل ہے یا نہیں؟ عادل ہے. تو پھر خدا نے امام زمانہ کو قید میں نہیں رکھا ہوا. امام جان بوجھ کے قید خانے میں داخل رکھے نہیں، میں غیبت چھپا رہا ہی نہیں. امام کو اللہ نے ہادی بنایا ہے، جس کی سرشت میں ہدایت دینا ہے، جس کی سرشت میں بھی یہ ہو کہ میں نے ہدایت دینی ہے. کسی تخلیق ہی ہدایت دینے کے لیے ہوئی ہو، وہ ہدایت کو روک لے گا نہیں. تو نہ اللہ ان کو غیبت میں رکھنا چاہتا ہے، نہ امام پردہ غیبت میں رہنا چاہتے ہیں. تو پھر رہ کیوں رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں مولا جزائے خیر دے اس کے جملے کی. ہر بندے کے دل میں ہے، بولے آپ ہیں مالک آپ کو سلامت رکھے. میرے بھائیو چابی ہمارے پاس ہے قید خانے کی، لیکن ہم اس قید خانے کو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نہیں اس قید خانے کو کھولنا چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ امام تشریف لے آئیں. اگر ہم چاہتے ہوتے اور چابی ہمارے پاس ہوتی تو ہم کھول نہ دیتے یہ تالا. اب بندے حیران ہے کہ ہمارے پاس کون سی چابی ہے. میں بتاتا ہوں، امام نے خود کہا ہے کہ تمہارے پاس چابی ہے. امام تو جھوٹ نہیں بولتے نا. امام نے فرمایا چابی ہے تمہارے پاس. اور چابی کیا ہے؟ میں چابی بتاتا ہوں آپ کو. میرے بھائیوں میرے عزیزو، جس طرح ولی کو عبد کی ضرورت ہے، امام کو امت کی ضرورت ہے. ہم امت بن جائیں تو امام کا ظہور ہو جائے گا. کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے امام کو دنیا میں لے کے آنا. کتنا آسان ہے ظہور امام زمانہ، انتہائی آسان ہے. لیکن یہ کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آسان ہے. امام کب ظہور کریں گے؟ جب امت ایک جگہ پہ جمع ہو، جب لوگ بکھرے ہوئے لوگ امت بن جائیں. جب بکھرے ہوئے لوگ امت بن جائیں گے تو امام کا ظہور. ہم امت بن نہیں رہے، امام آ نہیں رہے. تو امام کی غیبت کے طولانی ہونے کی وجہ کون ہے؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، امام نے کہا. سنیے، امام علیہ السلام نے شیخ مفید کو ایک خط لکھا. اس خط کا متن یہ ہے، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں کہ اے شیخ مفید ان کو بتاؤ کہ تم نے مجھے بھلا دیا. کہ امام کا خط ہے، سن کے جائیے گا. امام فرماتے ہیں کہ ان کو بتاؤ شیخ مفید تم نے مجھے بھلا دیا، لیکن ان کو یہ بھی بتاؤ میں نے انہیں نہیں بھلایا. انہوں نے بھلا دیا، میں نے نہیں بھلایا. اب دلیل بھی امام نہیں. امام نے دلیل یہ دی کہ میں نے تمہیں نہیں بھلایا، اس کی دلیل یہ ہے کہ تم ہو. کتنے بندے ہیں جنہوں نے اس جملے پہ توجہ کی ہے؟ دلیل یہ ہے کہ تم ہو. تمہارا ہونا دلیل ہے کہ ہم نے خیال رکھا ہوا ہے. امام خود لفظ پڑھاتے ہیں، لفظ امام فرماتے ہیں اگر ہم نے تمہارا خیال نہ رکھا ہوتا تو زمانہ تمہیں روند کے جا چکا ہوتا. اس دنیا میں تمہارا نام و نشان نہ ہوتا. ہم نے تمہیں بچا کے رکھا ہوا ہے کہ تم باقی ہو تو ہماری وجہ سے. اب پتہ چلا کہ امام نے ہمارا خیال رکھا ہوا ہے. امام ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے. جہاں ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ بطور ولی ہماری ہر مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن وہ فرماتے ہیں تم نے مجھے بھلا رکھا. اور اگلا جملہ امام کہتا ہے
یعنی اب یہاں سے امام اپنی تنگی کو پیش کر رہے ہیں، یار میں بڑی تکلیف میں ہوں اس پردہ غیبت میں، اور میری یہ تنہائی کی قید ختم ہو سکتی ہے اور آپ کی ہماری بہت جلد ملاقات ہو سکتی ہے اگر دو کام نہ ہوں تو۔ اس خط میں امام نے تفصیل ہے، میں اس کو بیان نہیں کر رہا، میں اپنے الفاظ میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ امام نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے باقاعدہ طور پر دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ ہماری غیبت ختم ہو سکتی ہے، آپ کی ہماری ملاقات ہو سکتی ہے اگر دو کام نہ ہو۔ دو کون سے؟ ایک فرمایا کہ ہماری امت کے لوگ گناہ کبیرہ نہ کریں۔ اب سوچیں، ہر بندہ، اب میں آپ کو کہوں آپ کرتے ہیں میں بڑا چنگا، ایسے نہیں ہوتا۔ ہر بندے کو چاہیے اپنے بارے میں خود سوچے، کیا میں کسی بھی فعل حرام کا ارتکاب کرتا ہوں؟ اور جو فعل حرام ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں شراب پینا حرام ہے، لیکن جھوٹ بولنا کوئی حرام نہیں۔ کوئی بندہ ہے جو جھوٹ سے پرواہ کرتا ہے، حالانکہ شراب پینے والے پر اللہ نے قرآن میں لعنت نہیں کی۔ قرآن میں اللہ نے شراب خور پر لعنت کی، جھوٹ بولنے پر لعنت کی۔ جس پہ اللہ لعنت کر رہا ہے وہ ہر بندہ بولے جا رہا ہے، شرابی کسی نے چنگا نہیں لگتا، جیو جا او گناہ گار ہے، جیو جا جناب علی گناہ گار ہے، یہ ٹینشن لین دی لوڑ کے لیے فلانا شرابی ہے جی، شراب پیندا ہے جی، تسی ککھ نہیں کرتے، بڑے پار صاحب۔ جو بندہ خود ہی ڈوبا ہوا گناہ میں، وہ دوسرے کو کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ گناہ گار ہے؟ جیسا وہ فعل حرام کر رہا ہے، وہ شراب پی کے فعل حرام کر رہا ہے، ہم لوگ جھوٹ بول کے فعل حرام کر رہے ہیں۔ اچھا، فعل حرام جو غیبت کرتے ہیں، کون سا گھر، کون سا ڈیرا، کون سی بیٹھک ایسی ہے جس میں دوسرے رشتہ داروں، عزیزوں، گاؤں والوں کے خلاف گفتگو نہیں ہوتی؟ یہ بڑی اچھی گفتگو ہے، کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، دوسروں کی جڑیں ضرور کاٹنی چاہیے، بڑا اچھا ہوتا ہے، مزہ آتا ہے گفتگو کا۔ محفل بنتی تب ہے کہ جب دوسروں کپیا کر دو جائے، کیا خیال ہے؟ یہ اچھی گفتگو ہے نا، کرنی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ غیبت۔ غیبت حلال ہے، جیسے شراب حرام ہے، جیسے زنا حرام ہے، ویسے ہی غیبت بھی حرام ہے۔ وہ بھی گناہ کبیرہ، وہ بھی گناہ کبیرہ۔ کوئی چوری کر لے تو وہ دے پیچھے سارا زمانہ انج بن جاتا جی میں اسی بڑے پار صاحب، انج دی گلاں شروع کر دیں۔ آپ جڑی غیبت کیتی جناب، چوری کیتا تے غیبت کیتا ایک جیسا ہے، بلکہ چوری کرنے والے کی اتنی مذمت نہیں جتنی غیبت کرنے والے کی مذمت ہے۔ چوری کرنے والے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے، غیبت کرنے والے کو کہا گیا تم نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ مردہ انسان کا گوشت کھایا ہے کس نے؟ چوری کرنے والے نے نہیں، شراب خور نے نہیں، ہم لوگوں نے۔ میں انہیں نہیں کہتا میں بڑا پاسا، سارے نیچے ہیں، غیبت چل رہی ہے، اور پھر اس کو غیبت کو شرعی بنانے کی کوشش۔ جی ہم اس کو بطور اصلاح بات کر رہے ہیں، کٹا تے مٹی اصلاح کرنی، اپنی ہوئی نہیں دوسرے کی اصلاح کرنا۔ یہ کون سی اصلاح ہے دوسروں کی غیبت کرنا؟ اور یہاں تک حکم ہے کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے نا، اس کے نیک اعمال اٹھا کے خدا اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے جس کی غیبت ہوئی، اور اس کے جتنے حرام کام ہیں وہ سارے اٹھا کے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے۔ یہ چور کے بارے میں نہیں کہا گیا، انہیں کا مطلب ہے میں سارا پرنٹ اٹھ کے چوریاں شروع کر کے ہو شاوری لائسنس دے گئے، نہیں، مطلب یہ نہیں، وہ بھی فعل حرام ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ شدید تر ہے۔ جو شدید تر ہے وہ مزے سے ہو رہا اور اسے کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، جو کم تر ہے اس سے سارے لوگ ٹینشن ہے، ہوں چور نہ پی جائے، سارے
فی سبیل اللہ ایک ایک ہاتھوں نے ضرور مارنا ہے. ایڈا برا بندہ وہ برا ہے اور ہم نہیں. حسد حلال ہے یا مکروہ ہے؟ فعل حرام ہے حسد کرنا، وہ بھی کسی مومن کا. اور توجہ فرمائیے گا، ایک بندے کی عمر 70 سال، اس نے نمازیں پڑھی، اذانیں دیں، عزاداریاں کروائیں، کیا کچھ، حتیٰ کہ مولا حسین کی سواریاں کی. جو کر سکتا تھا 70 سال میں عبادت کر کر کے اس نے عبادتوں کے پہاڑ بنا دیے 70 سال میں. کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں کیا، اور 70 سال میں کوئی عبادت چھوڑی نہیں. بتاؤ کتنی عبادتیں ہوں. 70 سال کی اس عبادت کے بعد اس نے کسی مومن کے بارے میں بولا نہیں. بولنے سے غیبت ہوتی ہے، بولنے سے تہمت ہوتی ہے، بولنے سے یا کسی کو گالی دی ہو یا کسی سے جھگڑا ہو، یہ تو ظلم کے زمرے میں آتی ہیں یہ چیزیں. یہ نہیں کیا، بولا تک نہیں، بس دل میں حسد پیدا کیا. اب حسد وہ ہوتا ہے جو زبان پہ نہ ہے، یہ دل کی کیفیت ہے نا. بس دل میں دوسرے سے جلن ہو گئی کہ اس کو اللہ نے یہ سب کچھ کیوں دیا ہے، اس کی یہ عزت کیوں ہے. بس یہ پیدا ہوا. مولا علی فرماتے ہیں یہ حسد 70 سال کے پہاڑ عبادتوں. معصوم فرماتے ہیں یہ حسد ان کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتا ہے. 70 سال ایک بندہ لکڑیاں جوڑے تے سوک سوک کے تھوپے چکڑے کو یا پھر اخیر تے لاوے آگ تے کتنی دیر لگنی ہے ہر شے گئی. اب وہ 70 سال والی باتیں کہاں لے کے پھر بھی اگر کہے کہ میں نے وہ کیا، میں نے وہ کچھ بھی نہیں کیا، اس کو تو آگ لگا دی تھی جناب علی نے. کیا کیا؟ حسد کس کا؟ بولو مومن کا. اور مومن کون ہے؟ یہ سب تو بڑی مصیبت ہے. مومن کون ہوتا ہے؟ ہر بندہ کہے گا میں. شرابی ہے تو بھی آکھے گا میں. زناکار ہے تو بھی آکھے گا میں. جی اگر وہ غیبت کر رہتا ہوں آکھے گا میں. اگر وہ جھوٹ بول رہتا ہوں آکھے گا میں. اللہ لعنت کر رہا ہے بندہ آکھدا ہے میں. یعنی کوئی بندہ نہیں جو کہے کہ میں مومن نہیں. ہر بندہ کہے گا مومن نہیں. اور دوسروں کے بارے میں فوراً فیصلہ او بھی نہیں تے شاہ جی او بھی نہیں میں. یہ ہے ایمان. کیٹیگری دیکھ لینا، میزان دیکھ لینا. میزان یہ ہے کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے میں مومن تے تجھے سارے. حالانکہ یہ ایشو نہیں ہے. توجہ فرمائیں. مومن کون ہوتا ہے؟ جو بھی بندہ نظام ولایت پر ایمان رکھتا ہے وہ مومن ہے. لیکن نظام ولایت کے حکم کی پابندی نہیں کرتا. توجہ فرمائیے. نظام ولایت اللہ، رسول اور امام. نظام ولایت سے مراد یہ تینوں شعبے. ذرا غور سے سمجھیے گا. اللہ، توحید، نبوت، امامت، ان کے جو احکامات ہیں ان کو پیروی کرتے. مثلا اللہ، رسول اور امام سب نے کہا نماز پڑھو، اس نے نہیں پڑھی. لیکن خدا کا یا خدا کے حکم کا انکار بھی نہیں کیا. اہل بیت سے محبت بھی رکھتا ہے، رسول سے عشق بھی کرتا ہے، ان کے احکامات، ان کے مقام کو بھی جانتا ہے کہ ان کو اللہ نے ولی بنایا ہے. انہوں نے نماز بھی واجب کی اور نماز کو واجب سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے حکم دیا لیکن بجا نہیں لاتا. یہ بندہ مومن ہے. مومن ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں مومن ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مومن نہیں. یہ مومن ہے. متقی نہیں ہے. مومن ہونا اور بات ہے، متقی ہونا اور بات ہے. مومن ہے جو ایمان رکھتا ہو، متقی ہے جو عمل کرتا ہو. اب سمجھ آئی کیا بات ہو رہی ہے؟ توجہ فرمائیے آپ نے کہ جو خدا پر، ولایت پر ایمان رکھتا ہے ان کے حکم کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ یہ ان کا حکم ہے. یہ نہیں آتا کہ نماز کے لیے شاید پڑھن دی لوڑ ہی کوئی
جو یہ کہتا ہے وہ الحمدللہ نظام ولایت سے باہر ہے، وہ خارج ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ نظام یعنی کوئی نماز کو نہیں آ رہے ہیں، جو یہ کہتا ہے نا نماز نہیں، وہ ضروریات دین کا منکر ہے، اور ائمہ معصومین فرماتے ہیں کہ ضروریات دین کا منکر کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے حکم کو حکم ہی نہیں سمجھتا۔ حکم کو انجام نہ دینا اور بات ہے، حکم کو حکم نہ سمجھنا یہ اور بات ہے۔ نظام ولایت کو مانتا ہے، ان کے حکم کو بھی مانتا ہے، منتہا انجام نہیں دیتا، کہتا جی میں بڑا خراب آدمی ہوں، بس میرے کو کوتاہی، یعنی مانتا ہے کہ مجھ سے کوتاہی ہو جاتی ہے، میں نماز پڑھ نہیں پڑھنی نہیں چاہیے، چھوڑو جی کیوں پڑھ رہے ہو؟ ایسا ہوا، میں جگہ بتا سکتا ہوں، بندہ بتا سکتا ہوں، لے کے جا سکتا ہوں، ہمارے ساتھ ہوا یہ معاملہ۔ ایک مجلس پہ گئے بیٹھے، بانی صاحب کے گھر میں بیٹھے، تو کہا نماز کا وقت ہو گیا، کہا جناب مہربانی فرمائیں نماز کا وقت ہو گیا، کوئی سجدے گا کوئی چیز، اور کہا جناب سجدے گا کہ تو لبڑی نہیں تھے جناب، ایک کام ایتھے نہ کرے آجے ہو جاؤ اللہ دے کار میں، وہ بار کو مسیح شدید ہے تو بول لگو ایتھے ہو جا کام نہیں کرنا۔ نماز ماہد ہے جڑا دوجن نہیں پڑھن دینا آپ پڑھ گئے، وہ مولو منکر ہے نماز ہے، یعنی یہ بندہ قطعاً معصوم کی زبان میں ایماندار نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو نظام ولایت کو مانتا ہو، حکم کو مانتا ہو، سمجھتا ہو کہ میں گناہگار ہوں، میں اس کو انجام نہیں دیتا۔ یہ نہیں کہ انجام نہ دے کے تو ڈٹے ہو گئے، ہاں نا، انجام نہیں دے سکتا، یا جھوٹ بول لیتا ہے، یا گناہ کر لیتا ہے، یا نافرمانی کر لیتا ہے، اور نادم بھی ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا، حکم تھا کہ یہ نہیں کرنا لیکن میں نے کر دیا، حکم تھا کہ یہ انجام دینا لیکن میں نے نہیں کیا، تو یہ بندہ مومن ہے۔ اگر انجام دے تو متقی ہے، اگر نہ دے لیکن مانتا ہو تو یہ مومن ہے۔ اب توجہ فرمائیے، جملہ میں نے ابھی پڑھا، ایک سلوات پڑھے سارے توجہ فرمائیں گے تو میں اپنا جملہ کمپلیٹ کرتا ہوں، میں سعید کو وقت دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں میرے عزیزوں، منتہا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن ہے۔ اب جو امام نے فرمایا کہ جو غیبت کرے غیبت حرام ہے، کس کی غیبت؟ حسد کرے، کس کا حسد؟ متقی کا یا مومن کا؟ اس بات کو سمجھیے گا، متقی کا حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے یا مومن کا؟ یہ نہیں کہ جو بڑا پارسا ہو اس کا حسد تو گناہ ہے، لیکن جو اہل بیت کا ماننے والا ہو لیکن کبھی کبھی اس سے گناہ ہو جاتا ہو، اس کا حسد جائز ہے؟ نہیں، جو بھی دائرہ ایمان میں ہے، جو بھی مومن ہے، اس سے حسد کا۔ اچھا اگر متقی ہے، اگر متقی ہے تو امام کو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ اس کے گناہ اس کے نام اعمال میں آنے؟ وہ تو گناہ گار ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو متقی ہے۔ متقی کا مطلب یہ ہے کہ وہ نافرمانی نہیں کرتا، جڑا نافرمانی نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے، تو گناہ گار ہے ہی نہیں، تو اس کے گناہ کیسے ٹرانسفر ہو گئے؟ ایک بندے کے اکاؤنٹ میں چیز ہی نہیں ہے تو آئے گی کیسے؟ آئے گی اس کی جو پہلے وہاں کچھ ہے، تو گناہ گار ہے تو گناہ ٹرانسفر ہو گئے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ متقی کی بات نہیں ہو رہی، مومن کی بات ہو رہی ہے۔ مومن چاہے کسی بھی مقام پر ہو مومن، اس کی غیبت کرنا حرام ہے، اس سے حسد کرنا حرام ہے، اس کی جڑیں کاٹنا حرام ہے، اس سے لڑائی کرنا حرام ہے سب مومن۔ بے شک یہ غیبت کر کے بھی حرام کر رہے ہیں لیکن یہ بھی مومن ہے، وہ چوری کر کے وہ بھی حرام کر رہے ہیں لیکن وہ بھی مومن ہے۔ اب غیبت نہ ان کی جائز ہے، غیبت نہ ان کی جائز ہے، نہ ان کو تشیع سے نکالا جا سکتا ہے نہ ان کو تشیع سے نکالا جا سکتا ہے۔ احترام اس مومن کا بھی واجب ہے، مومن کا احترام واجب ہے، متقی کی بات نہیں ہو رہی۔ متقی کا تو بدرجہ ہو رہا ہے احترام والا، لیکن مومن کے احترام ہے۔ حرمت المؤمن
کا حرمت الکعبہ. متقی کی بات نہیں ہو رہی، مومن کی بات ہو رہی ہے. حرمت المومن کا حرمت الکعبہ. مومن کی حرمت اور عزت اور مقام ایسے ہی ہے جس طرح کعبے کا مقام ہے. اب میں نے بڑا سوچا کہ یہ مومن کا اتنا مقام کیوں ہے؟ کعبے کی تو اتنی عزت ہے، مومن کی اتنی عزت کے معصوم نے کعبے کے ساتھ تشبیہ دی. مجھے اس کے علاوہ کوئی اور چیز ملی ہی نہیں ہے کہ کعبے کی عزت بھی اس لیے ہے چونکہ کعبے کے قلب میں علی ہے، اور مومن بھی یہ احترام رکھتا ہے چونکہ مومن کے دل میں بھی علی ہے. بھائیوں میرے عزیزوں، لہذا ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں اور عزت کے ساتھ مل کر ایک امت بنائیں. اچھا ہے تو مومن، ہے تو قابل احترام، لیکن گناہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ بولو، گناہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ کر رہے ہیں. لیکن معصوم امام زمانہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو گناہ کرتا ہے وہ میری قید کے طولانی ہونے کا سبب ہے. مومن عزت آپ کی محفوظ ہے، لیکن اس بات سے ہم معافی نہیں ہے کہ ہم امام کی غیبت کی وجہ نہیں ہے. ہم سب چاہے وہ جس بھی انداز میں کوئی فعل حرام کر رہا ہے، چاہے وہ حسد کر کے، غیبت کر کے، یا چوری کر کے، یا شراب پی کے، جس طرح بھی کوئی کر رہا ہے، معصوم فرما رہے ہیں، امام زمانہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہماری غیبت کے طولانے ہونے کی وجہ ہے. اور دوسری چیز امام فرماتے ہیں جو ہمارے چاہنے والے آپس میں اختلاف کرتے ہیں، یہ مومنین کا اختلاف ہماری غیبت کے طولانے ہونے کی وجہ ہے. یہ غیبت، یہ اختلاف کیوں وجہ؟ یہ اختلاف کیوں؟ کیونکہ وہ ہے امام، ان کو چاہیے امت ہوتی ہے اجتماعی شکل، بھٹی ہوئی شکل امت نہیں ہوتی، پارا شکل امت نہیں ہوتی. امت ہوتی ہے اکٹھا ہونا. ہمارے درمیان اگر کوئی اختلاف پڑ جائے تو امت بنانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، یا یہ ضروری ہے کہ نہیں میری نہیں منی تھی تو میں جانا، میں نئی مسجد بناؤں گا. امام کی خدمت کیا ہوگی اس میں؟ کون سے کام میں امام کی خدمت ہے؟ کون سا کام امام کے لیے ہے؟ اختلاف تو ہر جگہ ہوتے ہیں، جتنے انسان زیادہ ہو گئے اتنے اختلاف رائے تو ہوتا ہی ہے، لیکن امت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس اختلاف کو، اسباب مہیا کیا جائیں کہ اس کو بہتر سے بہتر بنا کے اکٹھی شکل، امت کی شکل، وحدت کی شکل ختم نہ ہو. یہ ہے خدمت امام. یہ نہیں خدمت امام کہ ہر بندہ اپنا نظام چلائے، نہیں، قطعاً ایسا نہیں. امت بنانا ضروری ہے. ایک جملہ اور میں آپ کی زحمت تمام کروں. بھائیو عزیزو، نماز واجب ہے؟ بولو. میں آج مسائل نہیں پڑھ سکا تو نہیں پڑھوں گا، کل انشاءاللہ ہے، کل مسائل پڑھیں گے، اگلا دن ہے مسائل پڑھ لیں گے. میرے بھائی لوگ موجود ہیں، مسائل پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ فرصت پھر نہیں ملتی. مسائل پڑھنے کے لیے میرے پاس 2 بندے ہیں، لیکن یہ بات کرنے والا میں اکیلا ہوں. فرمائی آپ نے، لہذا یہ سن لیں تو بڑی بات ہے. یہی مصیبت، سب سے بڑا مسائل تو ہے امام زمانہ کا. یہ تو یوں سمجھیے کہ میں امام زمانہ کا مسائل پڑھ رہا ہوں، شاید کہ کسی کے دل میں امام کے لیے درد اٹھے. بھائیو عزیزو، نماز واجب ہے؟ بولو. روزہ، حج، زکات واجب ہے نا؟ اس کے آگے کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی از منکر. واجب ہے نا؟ امر بالمعروف کیا ہوتا ہے؟ امر بالمعروف یہ ہوتا ہے کہ جو نیکی نہیں کر رہا، یعنی واجبات کو انجام نہیں دے رہا، اس کو واجبات کی طرف لے کے آنا. امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں کہ مومن کی توہین کرنا، تو اے نہیں کرتا، تو اے نہیں، یہ تو توہین مومن ہے، یہ تو بذات خود حرام ہے. کسی مومن کی توہین کرنا یہ خود فعل حرام ہے. جو نماز نہیں پڑھ رہا ایمان تو رکھتا ہے نا، مومن تو وہ ہے، مومن تو ہے، پھر اس کی توہین کیوں کر رہے ہو؟ حرمت المومن کا حرمت الکعبہ.
توجہ فرمائی میرے بھائی عزیزوں نے. تو امر بالمعروف کسی کی توہین کرنا نہیں، ڈانٹنا نہیں، نہیں یس منکر کسی کی پردہ بے نقابی کرنا نہیں گناہوں سے، اس کو تذلیل کرنا نہیں ہے. نہیں یس منکر، نہیں یس منکر ہے پیار سے، محبت سے، طریقے سے. جو لوگ دین پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، مومن آل محمد کے چاہنے والے، واجبات کو پورا نہیں کر رہے یا فعل حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوتاہی کر رہے ہیں، ان کو اچھے اسلوب میں جا کے سائڈ پہ الگ سے کسی بھی طریقے سے سیانے اچھے طریقے سے ان کو جا کے سمجھانا، بات ان کے بھیجے میں اتارنا کہ یار ہم جو کر رہے ہیں کسی کی ضد کرنے کی کیا ضرورت ہے، نقصان تو امام کا کر رہے ہیں، نافرمانی تو وقت کے امام کی ہو رہی ہے، ایسا نہ کریں گے تو امام خوش ہو جائیں گے. تو اس کے بھیجے میں یہ بات اتارنا، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. مجلس بندہ بلا کے ٹھنڈی کوٹ دے، مجلس پڑھن آیا بندہ بھی بریک تو فیل ہو جائے، اسے امر بالمعروف کہتے ہیں. امر بالمعروف نہیں ہے، امر بالمعروف ہے. سب سے پہلا تو امر، اگر میں آپ کی توہین کر رہا ہوں تو میں سب سے پہلے تو خود محتاج ہوں اس بات کا کہ مجھے کوئی امر بالمعروف کرے کہ تم آپ بدلہ پتھر بن، تیری زبان ہی نہیں ٹھیک. مومنہ کو بولنا کیوں نہیں؟ یہ مومن ہے سارے، یہ سادھارن مولا کہ ان سے خطاب کیسے کرنا ہے. پہلے بولنے کی خود تمیز سیکھو، پھر ممبر پہ آگے بیٹھنا. یہ تو خود محتاج ہے امر بالمعروف. امر بالمعروف نہی عن المنکر سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو گناہ چھڑوا کے، لوگوں کو واجبات کی طرف لا کے، لوگوں کو اطاعت گزار بنا کے ایک امت بنانا، جگہ اکٹھا کرنا، پاک و پاکیزہ امت بننا. کیوں؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر سے امت بنتی ہے، اور امت ظہور امام زمانہ کی وجہ بنتی ہے. امت سازی کرنا ظہور امام زمان علیہ السلام کی وجہ ہے. خدا آپ کی بہنوں کے پردے سلامت رکھے. دامن وقت میں گنجائش کم ہے، لیکن میں بہت جلدی دو مصیبت کے جملے پڑھ کے جانا چاہتا ہوں. یہ چیز ہے آج مصیبت مجھے چونکہ اس کی پڑھنی ہے اس لیے کھڑا میں ہوں. جس کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے حسین کہتے تھے اکبر سوار ہو. بس یار ہو گئی مجلس. یہ مجلس ہے، یہ ہے جو سینے سے انسان کے آنسو نکل کے آنکھوں سے برآمد ہوا ہے. یہ ہے آنسو، یہ ہے مجلس. حسین اکبر تیار ہے، چھوڑ دی میں نے پڑھ رہی. اکبر تیار، گھوڑے کی لگام حسین کے ہاتھ میں. اکبر سوار ہو. اکبر نے ہاتھ باندھ دی. بابا میں یہ گستاخی کر سکتا ہوں کہ حسین زہرا کا لال گھوڑے کی لگام کو پکڑے اور ام لیلا کا بیٹا گھوڑے پہ چڑھے؟ بابا میں مرنے سے پہلے مر نہیں جاؤں گا. بابا میں جوان ہوں، میں خود سوار ہو جاؤں گا، آپ لگام چھوڑ دیجئے. رو کے حسین نے ایک جملہ پڑھا، آج تو ام لیلا کا بیٹا بن کے نہیں، میں علی بن کے تمہارا گھوڑا پکڑتا ہوں تو محمد بن کے سوار ہو. جیو بھائی جوانوں، جیو ماتری مولا تمہاری عزت سلامت رکھے، تمہاری بہنوں کے پردے سلامت رہے. گھوڑے پہ سوار کروا کے علی اکبر کو حسین خیموں میں لائے، اور گھوڑے پہ سوار ہے بالکل کفن پہنے ہوئے علی اکبر. میں نے مختصر کر دی بات. کفن پہنایا ہے، گھوڑے پہ بٹھایا ہے، لگام کو پکڑ کے خیمے میں لایا ہے. عالمہ غیر معلمہ بھی بیٹھی ہے. جو ہی بڑی کنات کے اندر لے کے آئے ہیں نا گھوڑا علی اکبر کا، حسین نے پکڑا ہوا. غربت کی یہ تصویر دیکھ کے زہرا کی بیٹیوں کو یقین ہو گیا کہ اکبر مرنے جا رہا ہے. بس بھائی انتظار نہ کرو جو ماتم کرنے آئے ہو. ایک رات رہ گئی ہے تمہارے پاس، اللہ جانے کس کی زندگی ہے یہ زندگی نہیں. یہ منظر دیکھ کے علی کی بیٹیوں کو پتہ چل گیا کہ اکبر موت کے لیے جا رہا ہے. جہاں بیٹھی تھی نا علی کی بیٹی، وہاں سے ماتم کرتی ہوئی اٹھی اور رو کے ایک جملہ کہا، اکبر ارحم
अला गुरबतना, अकबर हमारी गुरबत पे रहम कर, अकबर हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहा है। तारीखों ने ये जुमला लिखा, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ मजलिस, भाई को वक्त दे रहा हूँ। तारीखों ने जुमला लिखा है कि बीबियां अली अकबर के घोड़े के साथ निपट गई, बीबियां अली अकबर को नीचे उतार के चाहती है, अकबर नीचे उतरो। कोई बीबी अली अकबर का रुखसारा चूमती है, कोई अली अकबर के बाजू चूमती है, अली अकबर फिर सवार होता है, बीबियां फिर उतार लेती है। कोई कहती है मुझे माथा चुम्बा, कोई कहती है मुझे चेहरा चुम्बा, कोई कहती है मुझे सीना चुम्बा। बार बार अकबर घोड़े पे चढ़ता है, बार बार अकबर घोड़े से उतरता है। कौम अश्किया कहती है ऐसे लगता था कि आले मोहम्मद के घर से जनाजा उठ रहा है और रोने वाले मातमी में यहीं पे मजमा छोड़ रहा हूँ। खुदा की कसम अली अकबर मुश्किल से बीबियों की मिन्नतें करके घोड़े पे सवार हो